سورہ یونس رکوع نمبر 9 آیت نمبر 92۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ان آیات کریمہ میں ایک تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، جن پہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات فرمائے، لیکن ان لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا، اور ان کے پاس حق واضح طور پر آ چکا تھا، اس کے باوجود یہ لوگ شک میں پڑے رہے اور یہ لوگ اختلافات کا شکار رہے۔ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی۔ دوسرا مضمون جو آج کے درس میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو قرآن کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے تنبیہ ہے کہ اس شک سے باز آ جاؤ، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو حق ہے، اس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی اس کو جھٹلایا ہے تو وہ لوگ خسارے میں رہے۔ حضور علیہ السلام جب بار بار لوگوں کو سمجھاتے تھے اور پھر لوگ اعتراضات کرتے تھے کہ یہ کیسے اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، ایک دم سے کیوں نہیں اترتا، یعنی کہ مختلف قسم کی باتیں کرتے تھے، تو اس پر اللہ کے نبی غمگین ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دی ہے کہ اے میرے پیارے محبوب، آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ آپ کی ذمہ داری فقط یہ ہے کہ آپ ہمارا پیغام ان تک پہنچائیں، یہ ایمان لائیں نہ لائیں یہ آپ کی ذمہ داری ہرگز نہیں ہے۔ جن کے اندر کچھ صلاحیت ہوگی ایمان قبول کرنے کی تو وہ ایمان قبول کر لیں گے، اور جو لوگ
ازل سے بدبخت ہیں، آپ جتنے معجزات پیش کریں، سب کچھ ان کو دکھا دیں، بار بار سمجھائیں، لیکن ان لوگوں نے پھر بھی کفر پہ ہی مرنا ہے، اس لیے آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو مبوّأ صدق، بہت اچھا بہترین ٹھکانہ، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں رزق عطا فرمایا طیب چیزوں میں سے، پاک چیزوں میں سے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں ان پر۔ انہوں نے کیا کیا؟ فَمَا اخْتَلَفُوا، ان لوگوں نے اختلاف نہیں کیا، حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ چکا۔ علم آنے کے باوجود پھر یہ لوگ اختلافات کا شکار ہو گئے۔ ان ربک یقضی بینہم، بے شک تیرا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان چیزوں میں جن کے اندر یہ لوگ اختلاف کیا کرتے تھے۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ، پس اگر آپ شک میں پڑے ہوئے ہیں، مما انزلنا الیک، اس چیز سے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی۔ یہ بظاہر خطاب اللہ کے نبی کو ہے، لیکن مراد اس سے عام لوگ ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی وہ کیسے شک کر سکتے ہیں جن پہ خود اللہ کا کلام اتر رہا ہو۔ تو مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی پر جو کلام اتر رہا ہے، اگر دوسرے لوگ اس میں شک کر رہے ہیں تو ان کے لیے حکم یہ ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ، پس پوچھئے ان لوگوں سے، يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ، جو کتاب کو پڑھتے ہیں اس سے قبل، یعنی کہ جو تورات ہے، انجیل ہے، پہلی کتابیں جو پڑھتے ہیں ان سے پوچھو کہ اس کے اندر اللہ کے نبی کی صفات ہیں یا نہیں ہیں، قرآن کا تذکرہ ہے یا نہیں ہے۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، البتہ تحقیق آپ کے پاس حق آ چکا آپ کے رب کی طرف سے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پس آپ نہ ہو جائیں شک میں پڑنے والوں میں سے۔ وَلَا تَكُونَنَّ، اور آپ نہ ہو جائیں مِنَ الَّذِينَ، ان لوگوں میں سے بھی، كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پس وہ ہو گئے خسارہ پانے والوں میں سے۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ، بے شک وہ لوگ کہ جن پر ثابت ہو گئی کلمۃ ربک، تیرے رب کی بات، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لے آئیں گے، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگرچہ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی آ جائے، حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں تک کہ یہ لوگ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ بنی اسرائیل جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعامات کی برسات کر دی تھی، یہ اس وقت کی بات ہے جب فرعون اور فرعونی لشکروں سے اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی، دریا پار کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد کا ذکر ہے وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْق، کہ ہم نے ان کو بہترین ٹھکانہ دیا۔ وہ ٹھکانہ کہاں تھا؟ یہ لوگ جب مصر سے نکلے تھے، اس کے بعد مصر تو واپس نہیں آئے، اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم ملک شام چلے جاؤ، شام اور فلسطین جو کہ انبیاء کی سرزمین کہلاتی ہے، اور بہت سارے نبیوں نے اس خطے کے لیے، اس سرزمین کے لیے اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعائیں کی، جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، اور اس کا ذکر قرآن مقدس کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ ہے سورہ اسرائیل 15واں پارہ، جب ابتدا سے ہے
جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو یعنی کہ اپنے نبی کو رات کے وقت چلایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سورہ بنی اسرائیل ابتدا سے ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت چلایا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ڈال رکھی ہیں۔ تو یہ وہ علاقہ ہے جو بابرکت ہے، اور یہ بات قرآن سے ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم وہاں چلے جاؤ، شام و فلسطین، وہاں پر تم نے رہنا ہے، وہیں پر تم نے زندگی بسر کرنی ہے۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہاں پر نا ایک قوم آباد تھی، قوم عمالقہ۔ اللہ نے حکم دیا کہ اب دیکھو، اپنی آنکھوں سے سارا کچھ تم دیکھ چکے ہو کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں فرعونی تھے، اللہ نے تمہارے سامنے ان سب کو غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو معجزات ہیں وہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں، عصا، ید بیضا، اور میری قدرت اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو کہ دریا نے تمہیں راستے دیے ہیں، اور اسی دریا کے اندر تمہارے دشمن سارے کے سارے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو اب ہمارا وعدہ ہے کہ تم نے قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور ہماری طرف سے پہلے ہی وعدہ ہے کہ تمہیں فتح ملے گی، بس اس کے بعد تم نے وہاں جا کر آباد ہو جانا ہے۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا جو حکم ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ قوم کیسی ہے، ان کے ساتھ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگوں کو بھیجا، جاسوس تھے۔ وہ جب وہاں پر گئے، وہ لوگ قد کاٹ میں بہت بڑے تھے۔ اس دور میں، اب تو دیکھو نا، یہ ہماری عمریں بھی کم ہو گئی ہیں اور ہمارے جو قد ہیں وہ بھی چھوٹے ہو گئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر عام نارمل جو قد تھا وہ 10 فٹ تھا۔ تو 10 فٹ بہت بڑی بات ہے۔ اس وقت تو روئے زمین پر 10 فٹ والا کوئی بندہ ہی نہیں ہے۔ اب تو 6 سے بھی نیچے لوگ 5 اور 4 تک لوگ پہنچے کھڑے ہیں، نہ جانے اس سے نیچے کہاں جائیں گے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اس وقت جو نارمل قد تھا وہ 10 فٹ تھا۔ 10 فٹ والے بندے جب وہاں گئے نا، قوم عمالقہ کو دیکھا تو دیکھ کر ڈر گئے کہ وہ تو بہت بڑے تھے، اور اس علاقے کے اندر جو ان کے پھل تھے وہ بھی بہت بڑے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں پھر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا جی ہم تو ایسے ایسے آئے تھے پتہ کرنے کے لیے۔ انہوں نے ان کو اور زیادہ ڈرا دیا، اپنے پھل دیے کہ جاؤ ان کو جا کر بتاؤ کہ اتنے بڑے بڑے تو ہم پھل کھاتے ہیں۔ ان کو خوب ڈرایا۔ جب یہ واپس آیا نا، انہوں نے آ کر ساری کے ساری قوم کو بزدل بنا دیا۔ کہنے لگے موسیٰ تو ہمیں مروانا چاہتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خدا کا خوف کرو۔ بھی جب اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ میرے ساتھ تھا، میں نے پہلے کہہ دیا تھا ان معی ربی سیہدین، تم تو اس دن بھی رو رہے تھے کہ آگے دریا ہے، پیچھے فرعونی لشکر، ہم کہاں جائیں گے؟ میں نے کیا کہا تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں راستے دیے کہ نہیں دیے؟ تو بھئی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہیں مروائے، اللہ کا وعدہ ہے، تم بس تھوڑی سی ہمت کرو، ان کے ساتھ جہاد کرو اور پھر تمہیں فتح ملے گی۔ کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہیں۔ کہنے لگے کہ بھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ ان کی پھل دیکھے ہیں۔ بس وہ جاسوسوں نے آ کر ایسے ڈرایا، ان کو ایسے ڈرایا کہ ان کے دل و دماغ میں ایسا ڈر اور خوف سوار ہو گیا، کہنے لگے کہ ہم مر سکتے ہیں، ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے۔ بات یہ ہے کہ ابھی تک ان کا ایمان مضبوط نہیں تھا، اللہ پر اور اللہ کے نبی موسیٰ کے وعدوں پر انہیں یقین اور بھروسہ نہیں تھا۔ بھروسہ ہوتا تو یہ کہتے کہ دیکھو جب اللہ خود ہمیں حکم دے رہا ہے، اور اللہ وعدہ خلافی تو کرتے ہی نہیں ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے تو بس ہم جاتے ہیں، کہنے کہ نہیں، پکے ہو گئے، جہاد سے ڈر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة،
یتیہون فی الارض، وادی تیہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بند کر دیا. بہت بڑا میدان تھا وہ، اور کتنا عرصہ؟ 40 سال. کہنا بڑا آسان ہے، 40 سال تک یتیہون فی الارض یہ ایسے سرگرداں رہتے تھے. سارا دن سفر کرتے تھے، جب سوتے تھے بس یہ صبح یہاں سے آگے چلیں گے، جب صبح اٹھتے تھے پھر وہی میدان ہوتا تھا. 40 سال تک بھاگے. کوئی انسان اللہ سے بھاگ سکتا ہے؟ کوئی اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ 40 سال تک یہ لوگ اسی طریقے سے سرگرداں رہے، یہاں سے نکل کے بس چلے جائیں لیکن نہیں جا سکے. اور اس دوران جب یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی گستاخی کر رہے ہیں کہ ہم جہاد نہیں کرتے، اے موسیٰ تو جانے اور تیرا رب جانے، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ان حالات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت سزا بھی دی کہ تم یہیں پر پھرتے رہو گے، جہاں تم بھاگنا چاہتے ہو ہم تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعامات کی بھی برسات کر دی. من و سلوہ یہیں پر ان کو ملا تھا، پکے پکے کھانے. اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کی ڈیوٹی لگائی، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ، کہ ظاہر سی بات ان کی یہ مکان تو ہے نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہے، تو بس بادل کی ڈیوٹی ہے کہ وہ سایہ کرے گا، ان کو چھت کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک کہ یہ لوگ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، دھوپ سے بھی بچے ہوئے تھے، اور ان کے لیے پانی کا کیسے اللہ نے بندوبست فرمایا؟ ایک چھوٹا سا پتھر تھا، پتھر بھی ایسا کہ وہ بیل کے اوپر لے کر ساتھ پھرتے تھے، بھی جہاں بھاگ کر جائیں گے نا تو وہ پتھر بھی ساتھ لے کے جائیں گے. وہ اتنا چھوٹا سا پتھر تھا جس کو بیل اٹھا لیتا تھا. جب ان کو پانی کی ضرورت پیش آتی تو موسیٰ علیہ السلام وہی عصا اس کے اوپر مارتے اور 12 چشمے پھوٹ پڑتے، اس میں سے پانی لیتے، ضروریات اپنی بھگتا کے فارغ. پھر جب آتے بھی پھر پانی چاہیے، موسیٰ علیہ السلام پھر اس کے اوپر عصا مار دیتے. یعنی کہ 12 چشمے ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے. نہ ان کو کمائی کی کوئی پریشانی تھی کہ بھی کمانا پڑے گا، نہ ان کو پکانے کی کوئی ٹینشن تھی آج کیا پکے گا. اور من و سلوہ پکا کھڑا ہوا ہے. من و سلوہ کیا تھا؟ یعنی کہ بھئی میٹھا بھی تھا، جو من تھا نا وہ میٹھا تھا. ہر روز سویٹ ڈش بھی ساتھ ہوتی تھی، اور ساتھ ساتھ سلوہ کیا ہوتا تھا؟ بٹیر. نمکین بھی کھاؤ، میٹھا بھی کھاؤ، مفت کے مزے اڑاؤ. اور اس کے ساتھ اللہ نے یہ بھی سہولت دے رکھی تھی کہ جو کپڑے انہوں نے پہنے ہیں، ایک بچہ ہے 5 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، اس نے کپڑے پہنے ہیں، وہ بڑا ہو رہا ہے تو وہ کپڑے بھی ساتھ بڑے ہو رہے ہیں، کپڑوں کی پریشانی بھی نہیں ہے. 40 سال تک وہاں مارکیٹیں تو تھی نہیں، نہ یہ لوگ کچھ کما رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ بھی کرم فرمایا کہ کپڑوں کی پریشانی بھی ختم. یہی پریشانی ہوتی ہے نا ہماری، بھئی کمانا پڑتا ہے، کیا کریں جی؟ بیوی بچوں کے کپڑے لانے پڑتے ہیں، یہ ٹینشن ہے آج کیا پکانا ہے جی، آج فلاں چیز ختم ہو گئی ہے، آج فلاں چیز ختم ہو گئی ہے. اللہ نے فرمایا کہ ساری ٹینشنیں تمہاری ختم. نہ تمہیں کمانے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں پکانے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں کپڑے خریدنے کی ضرورت ہے، نہ سلوانے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں چھت کی ضرورت ہے. سارا کچھ ہماری طرف سے فری میں ہے، کوئی ٹیکس بھی نہیں ہے. لیکن یہاں سے نکل نہیں سکتے. 40 سال تک یہ بیچارے تیتر بٹیر کھا کھا کے، من و سلوہ کھا کھا کے پھر رونے لگ گئے. اے موسیٰ، ہمارا دل چاہتا ہے کہ وہ پیاز کھائیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم دال کھائیں. یہ لوگ رونے لگ گئے. ظاہر ہے کہ جتنا بھی اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا ہو انسان تھک جاتا نا. تو یہ لوگ کہنے لگے کہ بھئی ہم تو دال کھانا چاہتے ہیں اور لہسن کھانا چاہتے ہیں، پیاز کھانا چاہتے ہیں. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ عجیب بات ہے، اس سے اوپر کی چیز مانگتے پھر تو بات سمجھ آتی ہے، تم نیچے کی چیز مانگتے ہو. بھئی تمہیں دال مل رہی، تم تھک جاؤ، نیچے ہمیں گوشت چاہیے، اور پہلے تمہیں تیتر بٹیر مل رہے ہیں، تم کہتے ہو دال چاہیے. میں تو یہ بات نہیں کرتا. بہرحال 40 سال تک یہ لوگ وہاں پر رہے، اور یہ بطور سزا تھا. جس وقت اللہ کے نافرمانی کر رہے تھے، اللہ اس وقت ان کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ساری نعمتیں ان کو دے رہا ہے.
یہاں تک کہ اس دوران ہارون علیہ السلام کا پہلے انتقال ہو گیا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، کافی اور بھی بوڑھے ان کی جتنے لوگ تھے نا وہ سارے کے سارے تقریباً مر چکے تھے۔ اب جو نوجوان نسل تھی نا، نوجوانوں کا خون کچھ گرم ہوتا ہے نا، کچھ تھوڑے سے جذبات بھی ہوتے ہیں، آج کل تو نہیں ہے، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، آج کل سارے جذبات فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ بس اسی چیز پہ ہیں، سارا زور ٹچ موبائل کے اوپر ہے، یہی کام ہوتا ہے نا سارا دن، جہاں دیکھو اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، یہ ایسا نشہ بن چکا ہے۔ سچ یہ ہے کہ پاؤڈر سے بھی اوپر کا نشہ ہے، پاؤڈر پھر بھی اوپر دیکھ لیتا ہے، دھوپ ہے چھاؤں ہے ادھر تو کچھ نہ کچھ دیکھ لیتا ہے، کوئی بندہ مجھے دیکھ تو نہیں رہا، یہ وہ پاؤڈر ہے، اس کے سر پہ کھڑے رہو اس کو نہیں پتہ کون اوپر دیکھ رہا ہے، اور ماں باپ کھانا لے کے کھڑے ہوئے، ابے کھانا کھا لو، وہ کہہ رہے جی بس ابھی یہ آخری سٹیپ چل رہا ہے، تھوڑی سی بس گیم کھیل لوں، یہ گیمیں بندوں کو لے ڈوبی ہیں، ایسی بات ہے نہیں، غلط بات تو نہیں کی میں نے؟ تو آج کل کے نوجوانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے اندر کوئی جذبات نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اس وقت جو نوجوان تھے نا میں ان کی باتیں کر رہا ہوں، جذبات تھے ان کے اندر، وہ آپس میں ایک دن بیٹھے کہنے لگے یار عجیب بات ہے، ہارون علیہ السلام بھی چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے، اور میرا باپ چلا گیا، وہ کہتے میرا دادا چلا گیا، وہ کہتے میرا نانا چلا گیا، ایک ہی تو خاندان تھا، کہ سارے تو مر گئے، وہ کہتے تھے جہاد نہیں کرتے قوم عمالقہ میں مار دے گی، اور جہاد نہیں کیا پھر کون سے بچ گئے ہیں، پھر بھی مر گئے، کہنے لگے بھائی ہم جہاد کر لیتے ہیں وہی بہتر ہے، ورنہ ہم بھی بوڑھے ہو کے ہم بھی مر جائیں گے، مرنا تو پھر بھی ہے، وہ جہاد کر کے مرتے ہیں وہی بہتر ہے، ایک ہی میدان میں پھر کے ہم تو ذلیل ہو گئے، اور یہ من و سلوہ کھا کے ہمارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، یہاں سے نکلیں گے جہاد کریں گے تو کوئی وہ چیز دال ملے گی، پیاز ملیں گے، لہسن سب چیزیں ملیں گی۔ اب نوجوانوں نے تھوڑی سی ہمت کی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرا وعدہ تو کھڑا تھا، میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ ان کے ساتھ جہاد کرو گے تو میں فتح نصیب ہوگی، تو ان لوگوں نے ہمت کی، نوجوانوں نے۔ اس وقت یوشع بن نون علیہ السلام یہ موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے، اللہ نے ان کو بھی نبی بنایا تھا، تو یہ اس وقت ان کے قائد تھے، ان کی قیادت میں ان لوگوں نے جہاد کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ تو اس طریقے سے یہ وہاں پر پہنچ گئے جہاں پر اللہ کی چاہت تھی۔ اسی بات کا ذکر ہے وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، کہ ہم نے بہت بابرکت جگہ پر ان کو ٹھکانہ دیا، ان کو رہائش دی۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے کھلایا پلایا۔ اب ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، وادی تی سے بھی نکل گئے، ساری کی ساری پریشانی بھی ختم ہو گئی، لیکن ان لوگوں نے اختلافات شروع کر دی، اور اختلافات ختم نہیں ہوئے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے ایسی ایسی حرکتیں کی۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کو ان سے پیار کتنا تھا کہ پکے پکائے کھانے اور بادلوں کی ان کے اوپر ڈیوٹیاں، لیکن جب انہوں نے اللہ کے نافرمانیاں کی اور حد سے بڑھ گئے، پھر یہی بنی اسرائیل تھے جنہیں اللہ نے حکم دیا کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم بندر ہو جاؤ، اور انہی کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ہم نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ یہ بنی اسرائیل تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک بندہ نافرمانی کرتا رہے اور حد سے بڑھ جائے تو اللہ اس پر رحم تو نہیں کرے گا نا، اللہ کا غضب اور قہر اترے گا اس کے اوپر۔ تو یہ لوگ اختلافات کا شکار رہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی تک بھی ان کے اندر یہ حرکتیں باقی ہیں۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کہ کس چیز کا تم اختلاف کرتے تھے اور کیوں کرتے تھے، وجہ کیا تھی۔ تو دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا دور گزر چکا تھا، اور جو مصر تھا جہاں پر یہ لوگ واپس نہیں آئے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر ان کو مصر بھی دوبارہ مل گیا، اور اس وقت تک بھی دیکھ لو کہ دیکھو بنی اسرائیل کے سارے نبی ختم ہو گئے، پھر اللہ کے آخری نبی بھی آ گئے، لیکن ابھی تک بھی یہ لوگ اسی طریقے سے ضد پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کے پاس جو تورات تھی
اس تورات کے اندر اللہ کے نبی کا مکمل نقشہ موجود تھا. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یعنی کہ تورات انجیل کے اندر پورا کا پورا ڈیٹا موجود تھا کہ اللہ کے نبی کا نام کیا ہوگا، آخری نبی کہاں پہ پیدا ہوں گے، کہاں پہ ہجرت کر کے جائیں گے. یہ بھی تھا کہ پھر ہجرت کر کے جائیں گے جہاں پر کھجوروں کے باغات ہوں گے، پھر وہاں سے 10,000 قدسیوں کی جماعت لے کر پھر وہ واپس آئیں گے، مکہ فتح کریں گے. ساری باتیں لکھی تھی. یہاں تک کہ اللہ کا قرآن یہ بھی کہتا ہے الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ جو علامات انہوں نے پڑھ رکھی تھی نا تورات انجیل میں، یہ میرے محبوب کو ایسے جانتے تھے جیسے کوئی اپنے بیٹے کو جانتا ہے. اس سے زیادہ تعارف کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے بیٹے کو بھی کہہ سکتا ہے جی مجھے نہیں پتہ اس کے بارے میں، مجھے معلومات نہیں ہے، تو میرا بیٹا ہے میں سب جانتا ہوں اس کے بارے میں، پل پل کی خبر رکھتا ہوں اس سے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا جانتے تھے، اس کے باوجود وَإِنَّهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے تھے لیکن حق کو چھپاتے تھے، کہتے تھے نہیں. اور یہ ایسے کم وقت تھے جب تک اللہ کے نبی آئے نہیں، تب تک ان کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی قحط کا زمانہ آ جاتا ہے، دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو جاتا ہے، تو اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں، یا اللہ تیرا وہ نبی جو ابھی آنا ہے، تیرا آخری نبی، اس کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں فتح عطا فرما، اس قحط کو ختم فرما. اور جب وہ نبی جس کے وسیلے سے تم دعائیں کرتے ہو وہ آ گیا، اچھا یہ بنی اسرائیل سے تو نہیں آیا، یہ تو بنی اسماعیل میں سے آ گیا. بھائی بنی اسرائیل اور اسماعیل اوپر تو جد امجد تو ایک ہی ہے، ابراہیم علیہ السلام. کہنے لگے نہیں ہم نہیں مانتے، یہ بنی اسرائیل میں سے ہوتے تو تب وہ اچھا ہوتا، پھر تو ہم مان بھی لیتے. اصل بات یہ تھی کہ یہ حسد کے آگ میں جل رہے تھے. حسد ہو گیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہے، سب نبی آئے ٹھیک ہے مانتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو شان والا نبی ہے وہ ہم میں سے کیوں نہیں آیا، اللہ کے ساتھ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے. تو یہ لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے اور ابھی تک بھی سدھرے نہیں ہیں. اللہ کے نبی آئے، آ کر چلے گئے. جب اللہ کے نبی مدینہ پاک گئے نا، اس وقت ان کے 10 بڑے بڑے علماء تھے جو علامے تھے ان کے. اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا تھا کہ اگر یہ 10 بندے، یہودیوں کی بات نہیں کی، یہ 10 جو ان کے عالم ہیں اگر یہ اسلام قبول کر لیں تو ایک بھی یہودی باقی نہیں بچے گا. لیکن 10 میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایک آئے اور 9 یہودی رہے. تو یہ بڑے ضدی لوگ ہیں. اللہ کے نبی چلے گئے، 14 صدیاں پھر گزر گئی، لیکن آج بھی یہودی پھر یہودی ہیں. ان کے پاس جو تورات ہے وہ اصلی حالت میں نہیں ہے، خود مانتے ہیں اس میں تعریف ہو چکی ہے، کئی تعریفیں ہو چکی ہیں. اس کے باوجود پھر بھی قرآن کو ماننے کے تیار نہیں ہے. وہ غلط ہے، تحریف شدہ ہے، لیکن پھر بھی اسی کی عزت بھی کریں گے اور اسی کو چومیں گے بھی، اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے. جانتے ہیں کہ قرآن حق ہے، اس میں کوئی تحریف نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے، یہ اللہ کا سچا کلام ہے، سب جانتے ہیں. اس کے باوجود اس کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک تو یہ کہ آتے نہیں ہیں، دوسرا یہ کہ جو مسلمان اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں یہودیوں کو وہ بھی برداشت نہیں ہے، خود بھی قرآن کے پاس نہیں آنا اور کسی کو آنے بھی نہیں دینا. تو اس لیے یہ لوگ بڑے بد نصیب اور بدبخت ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا دیا، ہمیں ان میں سے نہیں بنایا. تو اس لیے ہم خوش نصیب ہیں، ہمارے پاس اللہ کا کلام اصلی حالت کے اندر موجود ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کے ساتھ تعلق قائم کریں، سمجھیں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں. انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی فائدہ ہوگا اور ہمیشہ کی زندگی بھی بنے گی. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.